پسندیدہ نہیں ہو سکتی، تو وہ ذرا بے چین ہوئے کہ بھئی نماز میں بھی جس سے خلل پیدا ہو رہا ہے تو آخر اس بارے میں کچھ معلوم ہونا چاہیے. تو وہ آیت اتری تھی کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. تو بعض صحابہ اس وقت رک گئے، انہوں نے کہا ہو جو چیز نماز سے روکنے والی ہے وہ چیز اچھی ہو نہیں سکتی. ظاہر ہے کہ نماز کو تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ نماز کو آگے پیچھے کر دیں جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن نشہ تو اپنے اختیار کی چیز نہیں، جب پئیں گے تو نشہ دیر تک بھی رہ سکتا ہے. تو ہم نماز کے قریب نہ جائیں جب نشے میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم کو ڈیلے کرنا پڑے گا، اور نماز کا چھوڑنا جو ہے بری بات ہے. چھوڑو شراب کو چھوڑو. جو ابھی رہ گئے تو انہوں نے اس وقت چھوڑا، پھر بھی کچھ لوگ عادت ہے تو عادت کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس وقت بھی اپنا اس کو چلاتے رہے. پھر آیت آئی تھی وہ سورہ انعام کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو، شراب اور جوا اور والانصاب، اور وہ جو انصاب کہلاتے تھے کہ جو جس میں تیر وغیرہ اس طرح کے ڈال کر کے اور اسے نکالا کرتے تھے فال، وہ فرمایا کہ یہ سب کے سب ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، لہذا تم اس سے بچو. تو پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ جو رہ گیا تھا اس نے بھی شراب چھوڑ دی، جس کا پیالہ منہ کو لگ رہا تھا اور آیا سننے کے ساتھ ہی اس نے ہٹا دیا، اور برتن توڑ دیے گئے اور شراب بہا دی گئی، پوری کی پوری مدینہ خالی ہو گیا شراب سے. بس یہ ہوا. یہ آخری آیت تھی جس کا مطلب صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ جب اس کو اللہ نے ناپاک کہہ دیا اور فرما دیا کہ اس سے بچو تب یہ حرام ہے. تمام صحابہ نے اس کو حرام سمجھا. عجیب بات یہ ہے کہ صاحب آج جو ہے کچھ لوگ اب وہ اس طرح کی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہے حرام، کہاں لکھا حرام. تو صحابہ نے بھی نہیں سمجھا ٹھیک، اور اب تم سمجھنا چاہتے ہو قرآن کو کہ کہاں لکھا حرام. تو کس چیز کو قرآن نے حرام کہا جب تم اس کو حرام ہی کہو گے؟ نماز کا چھوڑنے کو حرام کہاں کہا گیا؟ قرآن شریف میں ہے کہیں کہ حرام کہ نماز کا چھوڑنا حرام ہے؟ تو کہیے کہ نماز بھی چھوڑنے کو غرض نہیں. سمجھ میں آئے؟ تو یہ تو عجیب بات ہے. ایک لفظ حرام ہی تو متعین طور پر نہیں ہے شریعت کے اندر حرام بتانے کے واسطے. فاجتنبوہ اللہ نے فرمایا اور شیطان کا عمل فرمایا، تو شیطان کا عمل کرتے رہنا کہاں تک اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ بہرحال یہ کہ شراب کا حکم جو ہے بتدریج آیا ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو اس کی عادت تھی اور طلب. تو عادت جب ہوتی ہے اس کا ایک دم چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ چھڑوایا جائے، اس کی برائی سامنے آئے، تو یہ تربیت کی مصلحت ہے. بات میں نے کہا بعض صاحب ایسے تھے کہ جو شروع سے نہیں پیتے تھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جعفر، مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تمہیں پسند کرتے ہیں تمہاری 4 باتوں کی وجہ سے. وہ تمہارے اندر 4 خوبیاں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے تم کو اللہ نے پسند کیا ہے؟ تو جعفر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں بتلائی، مگر جب آپ کو خبر دے دی گئی ہے تو میں بتلاتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی میں سمجھتا تھا کہ ان بتوں میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی اہلیت ہے ہی نہیں، لہذا یہ معبود نہیں ہو سکتے. تو میں نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی شرک نہیں کیا، بت پرستی میں نے کبھی نہیں کی. ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے بیوی اور بیٹیوں کے تعلق سے میں ہمیشہ باغیرت رہا ہوں، اس لیے میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ شراب کو میں سمجھتا تھا کہ عقل کو خراب کرنے والی چیز ہے، اور عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، تو جو چیز عقل کو خراب کرنے والی ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتی؟ انسان کا امتیاز ہی عقل کی سلامتی میں ہے، ورنہ سانس لینے والی مخلوق تو جانور بھی ہے. اگر ہمارا یہی مقام ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. لیکن ہم کو جو امتیاز ملا ہے وہ یہ کہ ہم کو ایک عقل کا ایک خاص درجہ دیا گیا ہے جو جانوروں کو نہیں ملا. اگر ہم اس عقل کے اس خاص درجے کو تباہ کر دیں، چاہے وہ عارضی کیوں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے مقام کے خلاف ہے. تو یہ بات میں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی
شراب کبھی بھی استعمال نہیں کی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ جھوٹ جو ہے یہ بد اخلاقی ہے، تو اس واسطے میں نے کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ 4 باتیں ایسی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے پسندیدہ تھا وہ ان 4 باتوں کی وجہ سے. تو بعض صحابہ جو تھے وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. افسوس ان مسلمانوں پر ہے کہ جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اور اپنا رشتہ اسلام سے جوڑتے ہوئے بھی شراب پیتے ہوں اور اس سے نہ بچیں، تو یہ بڑی بھاری بات ہے. جہاں تک جوئے کا تعلق ہے، جوا جو ہے اس میں وہ جتنی وہ صورتیں ہیں کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں محتمل ہوں، کہ پارٹی کا جو ہے جو اس میں حصہ لینے والے ہیں ان کا یا تو نفع ہو گیا اور یہ نقصان ہو گیا. دونوں صورتیں جب اس میں رہیں گی اس کو جوا کہا جاتا ہے. آج کی شکل جو ہے وہ اس کو لاٹری کی شکل وہی ہے. اور بلکہ دیکھا جائے تو جوا تو 2 آدمیوں کے اندر بھی ہوا کرتا تھا، 3 میں بھی ہوتا تھا، 4 میں بھی ہوتا تھا، لیکن لاٹری تو لاکھوں میں ہوتی ہے. تو یہ تو اتنی ہماگیر ہو گئی ہے. اس میں کیا ہے کہ صاحب آپ جا کر ٹکٹ خریدتے ہیں مثلا، تو آپ نے پیسہ خرچ کیا. اب اس میں 2 امکان ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ ملینز مل گئے، اور یا پھر یہ کہ آپ کا $1 یا $2 یا $3 جتنے کا بھی آپ نے ٹکٹ لیا وہ بھی گئے. تو نفع بھی ہے اس میں، نقصان، دونوں احتمال ہیں. یہ صورتیں جو ہیں اس کو فقہ کی زبان میں مخاطرہ بھی کہتے ہیں، خطر سے، کیونکہ اس میں ڈر ہے یہ تو مال چلا جائے یا مال جو ہے زیادہ آ جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں. ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ جس میں ایک طرفہ انعام کی صورت ہو، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ صاحب اگر ہماری یہ چیزیں خریدیں گے تو ایک خاص نمبر ہے یا کوئی خاص علامت ہے، اگر وہ کسی کے پاس پہنچ جائے گا تو ہم اس کو انعام ملیں گے. ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو اس میں چونکہ خطرہ نہیں ہے، کوئی چیز آپ کی جا نہیں رہی ہے، تو اس صورت میں وہ ایک انعام ہوگا، اگرچہ وہ محتمل ہے مگر وہ اس میں نقصان چونکہ نہیں ہے، اس واسطے وہ صورتیں جائز ہوں گی. یا ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ صاحب کوئی ہمارے یہاں اگر ہمارے اسکول میں کوئی شخص اس کے مارکس اگر اتنے ہوں گے تو ہم اس کو انعام دیں گے. یہ انعام ہے، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. تو ایک طرفہ صورت ہو کہ یہ نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدے کا احتمال ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہوگا. تو یہ المیسر، اسی کو قمار، جوا، لاٹری، یہ ساری صورتیں اور مخاطرہ سب اس میں آ جاتی ہیں. میسر یسر سے ہے. یسر کے معنی آسانی کے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا نہ محنت کرو، نہ پسینہ بہاؤ، نہ وقت کہیں خرچ کرو، اپنا $2 کا ٹکٹ خریدو اور بیٹھ جاؤ آرام سے. اگر کیا ہوگا، بس نکل آئیں گے $1,000,000 کا انعام مل جائے گا. آسانی سے آدمی پیسہ لینا چاہتا ہے. اس یسر کی وجہ سے اس کو میسر کہا جاتا ہے جوئے کو، کہ آدمی جوئے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے. نظر اس پر نہیں جاتی کہ میرا پیسہ بھی جائے گا، نظر اس پر جا رہی ہے کہ صاحب آئے گا. تو وہ آنا جو ہے وہ آسانی سے چونکہ چاہتا ہے، اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے فائدے بھی ہیں. خود قرآن شریف میں کہا دیا فائدے بھی ہیں. تو معلوم ہے اگر کوئی میڈیکل سائنس کی روشنی میں کہا جائے کہ شراب جو ہے وہ فلانی شراب سے اس سے صحت بنتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو اللہ میاں نے یہ کب کہا کہ نہیں بالکل یہ فائدے سے بالکل خالی؟ فائدہ ہے. دیکھنا یہ ہے کسی چیز کے اندر نقصان غالب ہے یا فائدہ غالب ہے. اگر نقصان غالب ہے تو وہ چیز نقصان دہ ہوگی، فائدہ غالب ہے تو وہ چیز فائدہ مند ہوگی. ورنہ اللہ نے کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں پیدا کی ہے کہ جس میں محض نقصان ہو. اور تو اور سانپ اور بچھو کے اندر بھی کوئی فائدہ ہے. اب ہمیں اس کا فائدہ معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن اہل تحقیق جو ہے بعض فوائد کا انہوں نے پتہ چلایا. تو دنیا میں فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اور نہ نقصان سے کوئی چیز خالی. دیکھنا یہ غلبہ کس کا ہے. تو یہاں جب غلبہ شراب کے اندر، جوئے کے اندر گناہ کے پہلو کا زیادہ ہے، اسی کی رعایت ہوگی. تو ان کا گناہ جو ہے زیادہ بھاری ہے ان کے نفع کے مقابلے میں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور وہ آیت نمبر 216 میں جو 215 میں جو آیا تھا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. تو یہ سوال ایک ہی تھا، جواب 2 ہیں. وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ سوال کی نوعیت الفاظ تو ایک سے ہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کے بھی الفاظ ایک ہی ہوں سوال کرنے والوں کو،
کہ یا پھر قرآن نے الفاظ ایک رکھے ہیں لیکن سوال جو تھے وہ مختلف تھے؟ سوال دو کیے گئے تھے. ایک تو یہ کہ مصارف کیا ہیں، یعنی کن لوگوں پر خرچ کیا جائے مال کو، اور دوسری بات یہ تھی کہ کتنا خرچ کیا جائے مال. یہ دو سوال تھے. تو کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، وہاں اس کا جواب تو پہلی آیت میں دے دیا گیا 215 میں کہ جو تم اچھا مال خرچ کرو تو ماں باپ پہ، رشتہ داروں پہ، یتیم اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو. میں نے وہاں بھی بتلایا تھا، یاد ہوگا، کہ وہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب تک زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ متعین نہیں ہوئے تھے، جو سورہ توبہ میں آ چکے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جو 8 مصارف بتلائے گئے اس آیت میں، اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی تھی سورہ بقرہ کی، جس میں بتایا گیا کہ مال جو تم کو خرچ کرنا ہے تو والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں اور مسکینوں پر. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، میں اس کو بھی بتلاؤں کہ جس طرح سے شراب کے معاملے میں حکم بتدریج آیا ہے، انفاق مال کے مصارف جو ہیں اس میں بھی حکم ایسا لگتا ہے بتدریج آیا ہے. پہلے ہی جو ہے اس کے مصارف متعین طور پر نہیں بتلا دیے گئے، بلکہ پہلے حکم دیا گیا کہ ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. حکمت کیا ہے؟ جیسے شراب کے حکم بتدریج آنے میں حکمت میں نے بتلائی ہے کہ عادت تھی اور اس عادت کو آہستہ آہستہ ختم کرنا تھا، ایسے ہی انفاق کے مصارف کا مسئلہ بھی تھا. انسان آج بھی عادت، اب اگر آپ غور کریں تو عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنوں پر خرچ نہیں کرتے، غیروں پر زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہیں، اپنے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ خیال ہو، لیکن زیادہ خیال اس کا ہوتا ہے خرچ کرنا بڑی بات ہے. جب خرچ کرنا بڑی بات ہے تو اپنوں کے سامنے کیا بڑائی جتائی، بڑوں اور غیروں کے سامنے اپنی اچھائی کو سامنے لائیں گے تو وہ اچھا ہوگا. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. اس واسطے یہ اپنوں پر احسان نہیں کرتا، دوسروں پر، غیروں پر جا کر احسان کرنا چاہتا ہے. اسلام نے آ کر جو انفاق کا کانسیپٹ تھا اور مصلحت تھی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے، اس واسطے پہلا حکم یہ دیا گیا خرچ کرو، اپنوں پہ خرچ کرو، عادت یہاں سے ڈالو، ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. جب اس کی عادت ہونے لگی اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اب پورے جو ہے اس کا نصاب متعین کر کے بتا دیا گیا کہ اس کے مصارف یہ ہیں. اب ماں باپ پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں خرچ کی جائے گی، بلکہ یہ کہ اوروں پہ خرچ کی جائے گی. وہاں بھی یہ تھا کہ رشتہ داروں کو مقدم رکھیں گے، یہ بھی رہے گا حکم، مگر ماں باپ پہ خرچ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ اور اولاد جو ہیں وہ ہیں اصول اور فروع کہ جن کے خرچ کی ذمہ داری خود آدمی کے اوپر ہے. جس کے پاس مال ہو اور اس کے پاس ماں باپ ہیں مگر بغیر مال کے ہیں، اولاد ہیں بالغ مگر اس کے پاس بھی مال نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ یہ کہ ان کے ذمہ ہے ان کا نفقہ، ان کے اخراجات وہ کفالت کرے. تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اصول اور فروع کو، کیونکہ اس کے نفقے کی ذمہ داری ان پر آتی ہے. جن کے نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو وہاں نصاب اس کا متعین کر دیا گیا. تو یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب تک کہ نصاب نہیں آیا تھا تو ماں باپ کو مقدم رکھا گیا، اس کے بعد رشتہ داروں کو، اور پھر معاشرے اور سوسائٹی کے دوسرے کمزور لوگوں کو. یہاں سوال کا منشا یہ تھا کتنا مال خرچ کیا جائے. تو اس بارے میں یہ ہے کہ فرمایا قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ اختیار ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کتنا خرچ کرو. بس سیدھی بات یہ ہے کہ خرچ کرنا اچھی چیز ہے. جب خرچ کرنا اچھی چیز ہے، تم جتنی اچھائی کمانا چاہتے ہو کما لو، لہذا جتنا خرچ کرو گے اتنی اچھائی تم کو حاصل ہوگی، اس میں پوچھنے کی بات نہیں. جس کو ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، تو اس واسطے اگر تم مٹھائی پسند کرتے ہو میٹھا، تو جتنا ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے گا. تو یہی بات یہاں بھی ہے، اس لیے کہا گیا قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. تو یا تو یہ کہا جائے کہ یہ آیت یہ اس کے بعد کی ہے، جب وہ آ چکی تھی، زکوٰۃ کا نصاب متعین کیا جا چکا تھا اسلام میں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو 2.5%، 2.5% جو ہے وہ نکال دے زکوٰۃ. تو کھیتیوں کی زکوٰۃ اتنی ہوگی، جانوروں میں زکوٰۃ اتنی ہوگی. یہ متعین کرنے کے بعد بھی
سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے ذمہ کچھ اور بھی خرچ کرنا ہے، اور اگر کچھ اور خرچ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے؟ اس پر کہا گیا کہ زکوٰۃ کے بعد مزید جو خرچ کرنا ہے اس کی میں کوئی متعین نہیں، جتنا خرچ کرو اتنا اچھا۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ یہ آیت بھی پہلی ہے، جس طرح سے مصارف کا مسئلہ پہلے متعین نہیں تھا، یہ آیت بھی پہلی ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب مقرر نہ کرتے ہوئے اور پہلے کہا گیا تھا کہ جتنا چاہے خرچ کرو، کم کرو یا زیادہ کرو۔ تو اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور کرو، اور فی الدنیا والآخرہ، یہ جو ہے ان آیتوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، یا فکر کا کرو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں فکر کرنے کے معنی یہ ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں جب ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر جہاں کی زندگی جیسی ہے وہاں کے انتظامات ویسے ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور یہاں تم انتظام وہ کر رہے ہو جیسا ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ فکر مندی کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے جو سوچنے کی طاقت دی ہے اس کا استعمال جب صحیح ہوگا تو دنیا کو دنیا کی جگہ، آخرت کو آخرت کی جگہ رکھتے ہوئے اور ان کے مناسب انتظام اور تیاری کرے گا انسان۔ اس واسطے مال کے تعلق سے بھی یہ سوچنا کہ مال کمانا ہے اور بے شک رکھنا بھی ہے۔ یہ کب کہا گیا کہ جو آئے فوراً خرچ کر ڈالو؟ رکھنا بھی ہے، جمع کرنا بری بات نہیں، مگر کس لیے؟ ظاہر ہے کہ اس لیے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی آرام سے گزر جائے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، نہیں اس لیے کہ صاحب آپ جو ہیں 1000 سال تک اور 25,000 سال تک کے جینے کا انتظام کر رہے ہوں، لیکن آخرت میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں یہاں کا خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہاں اس کا بدلہ ملے گا، تو وہاں کی فکر وہاں کے مناسب ہونی چاہیے۔ بس انشاءاللہ بقیہ آئندہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुअमिनीन वला तजअलुल्लाह उर्क़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अश्हुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वइन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू' वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल्मारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया था कि इस तरह से अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम गौर करो। तो फिर दुनिया वल आखिरा, इसका ताल्लुक उस आयत के उस टुकड़े से भी हो सकता है, यानी ततफक्करून फी दुनिया वल आखिरा, कि इन कुरान हकीम की आयत की रोशनी में दुनिया और आखिरत के मामलात में गौर करो। मामलात में गौर करने के ये माना नहीं है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करो, वो भी एक ज़रूरत है, लेकिन मकसद नहीं है, ज़रूरत है। गौर करना है दुनिया की हकीकत पर और आखिरत की हकीकत पर। जब हकीकत पर गौर करेंगे तो ये बात खुलेगी कि दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, आर्जी है, क्योंकि यहाँ तगय्युर है, तब्दीली है, कोई चीज़ अपनी जगह ठहरी हुई नहीं, उसमें चेंजिंग और तब्दीली बराबर हो रही है। ये नहीं है कि जो जैसी हालत में है वैसी हालत में हमेशा रहे। घर बनाइए तो एक वक्त में बिल्कुल नया है और उसके अंदर मजबूती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मालूम होता है कमजोरी उसमें आती चली जा रही, पुराना पड़ रहा है। कुछ वक्त और गुजरता है तो वो गिरने लगता है। इसी तरह से कपड़े हैं, कितने भी आप एहतियात से रखिए, लेकिन जो नए हालत में जैसे थे कुछ अरसे के बाद उनकी वो हालत बाकी नहीं रहती। इंसान को देखिए तो बच्चा है, बच्चे से जवान हुआ, जवान से अधेड़ हुआ, अधेड़ से बूढ़ा हुआ, कोई चीज अपनी जगह ठहरी भी नहीं।
تو یہ نہ ٹھہرا ہوا ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ دنیا خود یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہے تو اور آخرکار یہ اس میں فنا ہونی ہے۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، آخرت میں ٹھہراؤ ہوگا، جو جس حالت میں ہے چیز وہ اسی حالت میں اس کو رہنا ہے، تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا فنا بھی نہیں ہوگی۔ تو جب دنیا میں بقا نہیں ہے اور آخرت میں فنا نہیں ہے تو جیسا بیس ویسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے لیے کوششیں ایسی کریں کہ جیسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہ غلط ہوگا۔ اور آخرت کے لیے آدمی ایسی محنت کرے کہ جیسے بس چند روز کے واسطے کہیں جانا ہے تو چند روز کے لیے جیسے اہتمام کرتا ہے آدمی، مثال کے طور پر آدمی سفر کر رہا ہے تو اب سفر میں آدمی جاتا ہے کتنے بکس کپڑے کے لے کے جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر 2-3 روز کا سفر ہے تو ایک ہینڈ بیگ میں 2-3 سوٹ ڈالے گا اور کیا کرے گا اور چلے جائے گا۔ لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے مستقل گھر، وہاں اس کے بکس کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، برتنوں سے کچن بھرا ہوا ہے، سامان غلے سے، اس لیے کہ وہاں اس کو رہنا ہے۔ تو آخرت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے وہاں کے واسطے تو انسان تیاری کرے ایسی جیسے چند روز کا رہنا، اور دنیا میں جہاں چند روز رہنا ہے وہاں کے لیے ایسی تیاری ہو کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کے نبی تھے ان کے تذکرے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم ایسی عمارتیں بنا رہے ہو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ایسے فیکٹری اور ایسے کارخانے اور ایسے کام جیسے کر رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے 1000 سال تم کو یہاں رہنا ہے یا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ویسے تمہارے اہتمام ہے دنیا کی زندگی کے۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، جبکہ یہ انسان جو ہے وہ تیاری 2 چیزوں کی یکساں نہیں کرے گا، جبکہ 2 قسمیں مختلف ہیں، تو دونوں کے واسطے الگ الگ قسم کی تیاریاں ہوں گی۔ انسان جب دنیا کے واسطے تیاریوں میں اس طرح لگ جائے کہ جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے حضرت ہود علیہ السلام نے ایسی تیاریوں میں منہمک ہونے سے روکا تھا دنیا کے کاموں کے لیے جو آخرت سے غافل کرنے والا ہو۔ لیکن اگر آخرت کی پوری تیاری کے ساتھ انسان دنیا میں آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور آرام کا انتظام مہیا کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دنیا سے وہ آخرت سے غافل نہیں ہے۔ تو پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے تعلق سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ خرچ اخراجات کے بارے میں سوال تھے، اس کا جواب دیے گئے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال تھے، اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب دینا ہے۔ سوال کی نوبت اس لیے آئی تھی کہ سورہ توبہ میں یہ فرمایا تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ آیت نمبر 2 ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کو تم ان کا مال دے دو اور اچھے مال سے تم خراب مال کا تبادلہ مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کے پاس مثلا کوئی چیز اچھی ہے اور اپنے پاس اتنی عمدہ نہیں ہے، تم نے سوچا کون دیکھے گا، یتیم کے حصے میں ڈال دیا وہ خراب مال اور اس کا اسی جیسا جو اچھا مال ہے وہ خود لے لیا۔ یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت ہی بھاری بات ہے، بہت ہی گندی بات ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ تو عمل کرنے والے تھے، اللہ نے جو حکم دیا اس پر فوراً عمل شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس یتیم ان کے زیر کفالت تھے اور یتیموں کا اپنا مال تھا جو ان کے ولیوں نے مرتے وقت چھوڑا تھا، تو اب یہ ہوا کہ ان کی ہانڈی اور ان کا کھانا الگ پکڑا ہے اور اپنا کھانا الگ پکڑا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ بچہ ہے یا بڑا ہے، بعض دفعہ زیادہ کھانا کھا رہا ہے، بعض دفعہ کم کھا رہا ہے۔
اب کم کھا رہا ہے تو اس میں یہ ہو گیا اس کا کھانا بچ گیا، کھانا بچ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ خراب ہوتا ہے، اس سے نقصان ہے. تو صحابہ کو یہ پریشانی ہوئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو اس آیت پر عمل کیا اور اس دن سے ان کا کھانا الگ کر لیا، اپنا کھانا الگ کر لیا، مگر اس میں تو یہ پریشانی ہے کہ یتیم کسی وقت اگر پورا کھانا نہیں کھاتا جتنا اس کے لیے تیار کیا تو کھانا بچا رہتا ہے، اور ہم تو اس لیے نہیں کھا سکتے کہ اللہ نے منع فرما دیا، اور کھانے کو چھوڑ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے جس سے کہ یتیموں کا نقصان ہے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ آپ سے یہ یتیموں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے حق میں اصل میں اصلاح اور اچھائی جو ہے وہی بہتر ہے، یعنی جس صورت میں ان کا فائدہ ہو وہ صورت بہتر ہوگی. ہم نے وہ حکم دیا تھا اس لیے کہ یتیموں کے مال میں خرد برد نہ ہو، اس لیے نہیں دیتا کہ یتیموں کا مال اور ضائع ہونے لگ جائے. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طریقہ کار سے یتیموں کا نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جس میں تم سمجھتے ہو کہ یتیموں کے لیے بھلائی ہے وہ طریقہ اختیار کر لو. اس لیے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر اور ان کا کھانا اپنا کھانا ملا کر پکا لو تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ، کوئی دشمن تھوڑے ہی ہیں، وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں. بھائی کہنے سے یہ اس طرف متوجہ کر دیا کہ یتیم سے اگر کوئی خونی رشتہ نہ بھی ہو تو بھی وہ انسانی بھائی ہے، اس کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جیسے سگے بھائی کا ہوتا. تو سگے بھائی کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کا نہیں ہوتا. اس لیے آخر کو وہ تمہارے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، لہذا ان کی بھلائی کی اگر صورت جو ہو اس کو اختیار کرو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو خوب پتا ہے کون ہے مفسد اور کون ہے مصلح. مطلب یہ ہے کہ مال کا ملانا اپنے مالوں کے ساتھ، اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نیت فساد کی ہے اور نیت صلاح کی ہے، خیر کی ہے، اللہ کو پتا ہے. تو عمل بھی دیکھا جائے گا اور عمل کے پیچھے جو نیت ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. تو نیت اگر بخیر ہے کہ بھائی ان کو فائدہ پہنچانا ہے اس کی اللہ جزا دیں گے، لیکن اگر ان کو مال کو ملانے میں نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں بھی کھانے کو مل جائے گا اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا ان کے مالوں کے ساتھ ملانے سے، ظاہر ہے کہ یہ فساد کی نیت ہے، اللہ خوب جانتے ہیں اس کی سزا ان کو ملے گی. فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں بڑی پریشانی میں ڈال دیتے، حکم ایسے شریعت کے دیتے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، آسانی رکھی. جیسے مثلا آپ نے پڑھا سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ یہود کو ذبح بقرہ کے تعلق سے جو حکم دیا تھا کتنا مشکل ہوتا چلا گیا کہ اب وہ گائے پورے ملک میں تلاش کرتے پھر رہے، ویسی گائے کہیں نہیں مل رہی. ملی تو ایک جگہ ایسی ملی کہ اس کے بدلے میں پوری چاندی تول کے دینی پڑی. جب گائے میں کتنا وزن ہوتا ہے، اگر 2-3 من کی ہو گئی ہوگی وہ گائے تو 2-3 من چاندی دینی پڑی ان کو لینے کے واسطے. مشکل تھا وہ عمل. تورات کے یا یوں کہ یہ تورات نہ ہو، اس کا نام جو بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ انہوں نے نام رکھا ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلے میں اور جو معبد اور قربان گاہ کے بنانے کے لیے جو ہدایتیں وہاں اس میں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کتنے سخت حکم ان کو ملے تھے کہ اس کی تعمیر جو ہونی چاہیے اس میں اتنا سونا لگنا چاہیے، اتنی چاندی ہونی چاہیے اور اتنا قیمتی پتھر اس میں لگنا چاہیے. پھر اتنا ہی نہیں، اس کا ڈیزائن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مقرر کیا، جیسا کہ ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ وہ اتنے فٹ کے ہونے چاہیے اور اتنے انچ کے ہونے چاہیے اور اتنا فاصلہ ان کے بیچ میں جو چیزیں جن چیزوں سے وہ تعمیر ہو رہی ہے پورا ڈیزائن وہ مرتب کر کے دیا، اس کی پابندی ہونی چاہیے. کتنا مشکل ہو گیا عمل کرنا. ہمارے لیے تو یہ پابندی نہیں. مسجد بناؤ بھائی، اب مسجد کتنی بڑی بنا لو، کیسی بنا لو، کتنی اونچی چھت ہونی چاہیے، ستونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کون سے پتھر استعمال ہونے چاہیے، کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں، ہم جیسی چاہے بنائیں. یہ حکم آسان ہے بنسبت اس حکم کے کہ جو یہود کو ملا تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یتیموں کے تعلق سے بھی اگر ہم چاہتے تو تمہیں سختی میں اور پریشانی میں ڈال دیتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ان اللہ عزیز حکیم. پریشانی مصیبت میں ڈالنے کا اختیار اللہ کو اس لیے کہ اللہ عزیز ہیں، مگر چونکہ وہ حکیم ہے اس واسطے حکمتوں کے ساتھ تم کو قانون دیا ہے کہ جن پر عمل کرنے میں تم کو زیادہ پریشانی نہ ہو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور حکیم کہنے میں یہ بھی فائدہ کہ بھئی قانون کی روح جو ہے اس پر نظر ہونی چاہیے
خالی الفاظ رٹیں اور الفاظ کو دیکھیں کہ بھائی اس پر ہم کو رہنا ہے، وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر قانون کی روح مسخ ہو رہی ہو الفاظ کے معنی پر عمل کرنے میں تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے روح کو دیکھیں گے، قانون کی روح کو۔ یہاں یتیموں کی چونکہ بھلائی مقصود تھی، اس واسطے ان کے مال کو ملانے سے روکا تھا۔ اب جب دیکھا یتیموں کو نقصان ہو رہا ہے تو کہا کہ تم مال کو ملا سکتے ہو، اچھی نیت ہو تو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا اور شرک والی عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایمان والی باندی بہتر ہے شرک والی عورت سے اگرچہ وہ تم کو پسند ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں بھی ہیں تو معاشرے میں اور سوسائٹی میں آزاد عورتوں کا درجہ اونچا ہوگا باندیوں کے مقابلے میں، ہمیشہ یہ رہا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آزاد آدمی پسند اس بات کو کرے گا کہ آزاد عورت سے شادی کرے، شریعت کا منشا بھی یہی ہے۔ اسی بات سے کفات کا مسئلہ رکھا ہے۔ کفات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پلہ ہونا چاہیے، ہم درجہ ہونا چاہیے تاکہ زندگی میں خیر خوبی ہو اور زندگی پرسکون گزرے، پر لطف گزرے۔ اگر نابرابری ہوگی تو نابرابری کا اثر معاملات پر پڑے گا اور زندگی اس سے جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی۔ تو شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ برابری کی ہونی چاہیے، برابری کا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے دلہا اور دلہن کے اندر۔ تو مگر فرمایا کہ باندی جو ہے ایمان والی ہو تو وہ شرک والی عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ شرک والی عورت پسند آ رہی ہو۔ پسند آنا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی کسی علمی اور فنی قابلیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، صاحب بہت بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اور اسی طرح سے پسند ہونا جو ہے وہ اس کے مال اور دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی خاندان کی وجہ سے بھی کہ اس کے خاندان کے جو ہے کسی بادشاہ کی بیٹی ہے یا وزیر کی بیٹی ہے، کوئی بھی وجہ ہو پسند آنے کی۔ فرمایا اگرچہ وہ تم کو پسند بھی آ رہی ہے وہ شرک والی عورت مشرکہ، لیکن وہ کسی طرح بہتر نہیں ہے، اس سے تو کہیں اچھا ہے کہ کسی باندی سے تم شادی کر لو جو کہ مومنہ ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح سے اپنی عورتوں کا نکاح بھی، اپنی لڑکیوں کا شرک والے مردوں سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ہاں ایمان لائیں تو اب یہ مت دیکھو اوہو یہ تو 9 مسلم ہیں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمارا درجہ بہت اونچا ہے 9 مسلموں کے مقابلے میں، یہ سوچنا غلط ہوگا، بلکہ یہ کہ جب اسلام لے آئے تو پھر اب کوئی فرق نہیں ہے 9 مسلم اور پرانے مسلمان میں، دونوں کا درجہ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مشرک مردوں سے مت بیاہو تم اپنی لڑکیوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ولا عبد مؤمن، ایک غلام جو ہے ایمان والا وہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تم کو پسند ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اس کے پسند ہونے میں چاہے اس کی خوبصورتی، تندرستی، قد و قامت، رنگ و روغن، مال و دولت، قابلیت اور ڈگریاں سبھی کچھ جو بھی کچھ ہوں کسی بھی وجہ سے پسند آ رہا ہو اس کے مقابلے میں تو غلامی کو ترجیح دی جائے گی جو ایمان والا ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ غلام سے شادی کر دو، مطلب یہ کہ وہ کہیں بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ فرما رہے ہیں کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ میاں نے تو ساری جو کچھ یہ انتظام کیا ہے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، وحی اتری، یہ سارا نظام جو کچھ ہوا وہ کیوں؟ تاکہ تم کو جنت کا راستہ مل جائے۔ تو اللہ تو تم کو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ مشرک اور کافر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جہنم ان کا راستہ ہے۔ تو اب تم کدھر چلو گے؟ ظاہر ہے کہ مشرک سے شادی کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ جو راستہ اس کا، اس راستے کو تم نے پسند کر لیا، اور وہ راستہ ہے جہنم کا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم جنت کی طرف چلو، اور دونوں کے راستے مختلف ہیں، اس واسطے مشرک سے شادی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ اصول سامنے آیا کہ اگرچہ یہاں مسئلہ مشرک اور مومن کا ہے، لیکن اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اس وجہ نے، سبب نے اور ریزن نے اس اصول کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا کہ رشتے اور منگنی میں اس بات کی رعایت ہونی چاہیے کہ جس سے شادی کرنی ہے اس سے شادی کرنے کا نتیجہ اور اثر ہماری زندگی میں کیا پڑے گا۔ ہماری زندگی میں اگر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ
کہ بدعمالیاں، فسق، فجور، بے حیائیاں، گناہ یہ سب زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے رشتہ اور شادی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی ہے کہ جس سے شادی کرنے کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور اچھائیوں کی ترغیب ہم کو ملے گی اور اچھائیوں کی طرف رغبت ہوگی تو پھر وہ رشتہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے یہ اصول سامنے آیا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت جو ہے وہ اس سے 4 وجہوں سے کی شادی ہو سکتی، 4 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ یا ساری. فرمایا کہ یا تو وہ شادی اس سے ہوگی لجمالیہ، خوبصورتی کی وجہ سے، اور یا لحسبہا، یا اس کے خاندان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، ولدینہا، یا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، ولمالہا، یا اس کے مال کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک ابا ہریرہ. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ دین والی عورت سے شادی کر کے تو اپنے آپ کو کامیاب بنا لے. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری وجہیں جو ہیں یہ بیکار ہیں سوائے دین کے، کہ دین اگر ہے تو پھر وہ ایک وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے شادی ہو جانی چاہیے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تمہاری لڑکی کا رشتہ کسی دیندار کی طرف سے آ جائے، وہ دین والا ہو، اخلاق والا ہو، دیانت والا ہو، تو پھر اس رشتے کو نہ صرف یہ کہ قبول کرو بلکہ شادی کرنے میں جلدی کرو، دیر اس میں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ایک اچھی چیز مل رہی، نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی ناقدری ہوگی کہ اگر اس میں ٹال مٹول کیا گیا. اس سے شادی ہو جانی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو تماشے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ صاحب جہاں دین کا مسئلہ کوئی دیکھا بہت دیندار ہے، ارے کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، معاشرے سوسائٹی میں لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، کہاں کس ملا سے بیاہ دیا تو ہم آئے تو وہ اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں. ماں باپ ہی کا یہ حال ہے. اور اگر کوئی بہت ہی ایسا ملا کہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا ہوا، کہنے لگا ہاں یہ بہت اچھا ہے، اس کے شادی کرنے میں جو ہے وہ ہمارا نام اونچا ہوگا. حدیث میں جن چیزوں کی ترغیب ہے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہم انہی کی طرف لپکتے ہیں. کیا ہے ہمارا اسلام؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اصول فرمایا یہاں اس آیت میں، اس اصول کو بھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دونوں کو سامنے رکھا جانا چاہیے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ایک صاحب کا فون میرے پاس آیا تھا تو کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا وہ ہمارا بیٹے کو؟ میں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ کہنے لگے اس نے داڑھی رکھ لی. میں نے کہا تو پھر کیا غضب آ گیا بھائی؟ تو کہنے لگے ابھی کیا مصیبت آ رہی تھی؟ ابھی تو دیکھیے نا، ابھی ہم کو شادی بھی کرنی ہے، اس کی جاب وغیرہ بھی ہے، ابھی تو پڑھ ہی رہا ہے. اب ایسی ٹھیک ہم کب کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بہت بری بات ہے، مگر اگر اب سارے کام کرنے ہیں ابھی بڑی مشکل ہو جائے گی، شادی اگر نہیں ہو تو کیا ہوگا، اور جاب نہ ملی تو کیا ہوگا. جب وقت آئے گا تو اس وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو کام کرنا چاہیے. اب ایسی بھی کیا جلدی لیجیے صاحب. یہ ہے ہماری حالت. تو معلوم ہوا کہ شادی بھی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، اور جاب بھی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. بے شک ہیں یہاں اس ملک میں ایسی مصیبت. ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کیسا بزنس چل رہا ہے؟ کہنے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے مجھے بڑی پریشانیاں، مگر خیر کوئی بات نہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ بھئی 2 ہی راستے ہیں، یا تو میں اللہ کو ناراض کر کے میں دنیا کما لوں، یا پھر میں دنیا کو ناراض کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لوں. جب میں نے اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہی رازق ہے، وہ اس میں خیر اور برکت دے گا. میں بھی راستے کچھ اور نکالوں گا ضرور، لیکن اب میں چھوڑنے والا نہیں. یہ ہے پختگی کی بات. اس کو کہتے ہیں کہ صاحب آزمائش ہے. اللہ میاں بھی تو دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسے تو نہیں کسی کا دیکھا دیکھی جو ہے. تو میں بعض کرسچن بھی تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، بعض یہودی رکھتے ہیں، تو کہیں انہی کے فیشن میں تو نہیں آ کر رکھ لی داڑھی. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری محبت میں رکھی، ہمارے نبی کی سنت کی پیروی میں کی ہے کہ کیسے در آزماتے ہیں. جب دیکھتے ہیں آزمائش میں پورے اتر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات بتلائے گئے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ان کی آزمائش ہوئی. جب انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کی کیوں نہیں ہو؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش، ہاں فرق اتنا ہے کہ نبیوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہماری آزمائش ہلکی پھلکی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے جتنی قابل ہوگا اس کا امتحان بھی تو ویسا ہی ہوگا. اعلیٰ درجے کے جو ہیں علم اور ڈگریاں لینے والے ان کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، اور جو معمولی پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں لوور کلاسز میں ان کا امتحان بھی ہلکا ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ 5ویں 6ٹھی کلاس والے بچے سے کوئی اتنا سخت امتحان کون لے گا کہ اس کو پسینے چھوٹ جائیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے،
اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں وہ مصیبتوں میں رکھے گئے ہیں، اور فرمایا کہ میں ان سب میں سب سے زیادہ مصیبت میں رکھا گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، تو سید الانبیاء اور حبیب رب العالمین ہونے کا بظاہر تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ آپ کو کبھی آپ کی کہیں کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، لیکن ساری مصیبتیں جو اور انبیاء کو پیش آئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ بڑھ کر ان مصیبتیں پیش آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آزماتے ہیں، اسی واسطے قرآن شریف میں جگہ جگہ اس بات کو کہا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ